بٹا ہوا ہے۔ جہاد کے کچھ آداب اور شروط ہیں۔ جہاد سے پہلے میرے بھائیوں دعوت ہے، اور دعوت کے بعد ہجرت ہے۔ دعوت کے بعد کیا ہے؟ ہجرت۔ اللہ کے نبی نے دعوت دی اور جب تنگ کیا گیا تو وہاں سے نکل کر کہاں گئے؟ مدینہ ہجرت کیا، اور وہاں سے پھر آپ نے تو دعوت آپ دیں پہلے ہندوستان کے ہندوؤں کو، کبھی کم از کم ان کو پیش تو کریں کہ تمہارا اسلام کیا ہے۔ آپ نے بتلایا اپنے ہندوؤں کو، اپنے ملک کے غیر مسلموں کو کہ اسلام کیا ہے؟ ارے ہم خود نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو انہیں کیا سمجھائیں گے؟ ہم خود شرک و بدعت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ جو اسلام کافر آج ہم سے دیکھ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے اس سے تو ہمارا ہی دین بھلا ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ اس لیے ان کو دعوت دو، اس میدان میں نکلو، ہر بچہ ہر شخص اسلام کو سمجھے اور سمجھ کر کے سب کو دعوت دے۔ کم از کم پانچ آدمیوں کو مسلمان بنانے کا اپنی زندگی بھر میں اگر عہد کر لے تو واللہ 25 کروڑ 30 کروڑ جو لوگ ہیں، واللہ اگر 5 آدمی تو کتنے ہو گئے؟ ہندوستان کیا چائنا بھی ملا لیں گے تو 1 کروڑ رکھ لو، 1 کروڑ 25 کروڑ، اگر 5 کروڑ مسلمان یہ عہد کر لیں کہ ہم کو 1 سال میں 5 غیر مسلموں کو اسلام پیش کر کے مسلمان بنانا ہے، کوشش کر کے جد و جہد کر کے مال دے کر کیسے بھی حکمت سے، تو آپ بتلائیں کہ 1 سال میں کتنے کروڑ ہندو مسلمان ہوں گے؟ بولو 25 کروڑ 25، ارے 5 کروڑ مسلمان تو 5 کو بنائے گا تو کتنے ہوں گے؟ 25 کروڑ۔ 2 سال میں کتنے ہو جائیں گے؟ ہمیں تیسرے سال تمہاری خود حکومت آ جائے گی۔ یہ ہم سے نہیں ہوتا ہے، یہ ہم نہیں کر پاتے ہیں، ہمارے اندر ہم ڈرتے ہیں، ہم سے یہ نہیں ہو پاتا جو نہایت ہی آسان کام ہے۔ اور اس راہ میں مارے بھی گئے تو اللہ کے نبی، اللہ اکبر، واللہ اس راہ میں اگر تمہیں قتل بھی کیا گیا، خون تمہارا زمین پر بعد میں گرے گا اور اللہ موتیوں کے محل جنت میں پہلے تعمیر کرے گا۔ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ بولو، کیوں شہید کہلاؤ گے تم کو کیوں مارا ہے؟ اسلام کی دعوت پر مارا ہے، شہید کہلاؤ ہے کہ نہیں؟ یہ کام کیوں نہیں کرتے آپ؟ چلو یہ کام نہیں ہو پاتا، پھر سیکنڈ کام کیا؟ ہجرت کرو، ہجرت کرو، ہجرت کرو۔ کہاں جاؤ گے ہجرت کر کے؟ بولو کون سا ملک اپنا بارڈر کھولے گا؟ دیکھ لو آجو باجو، کھولے گا کوئی؟ کہاں جاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے؟ اس کے بعد جہاد ہے، اس کے بعد اپنے اپنے ملک کی سرحدوں میں بیٹھ کر کے امن اور شانتی سے یہ کلمہ کہنا بڑا آسان ہے۔ جہاں ان کی بہو بہنیں بیٹیاں محفوظ ہیں وہاں سے یہ کلمہ کہنا آسان ہے، لیکن وہ چند لوگ ہیں، بڑے بڑے موٹے مسنڈے بیٹھ کے کھا رہے ہیں مرغ مسلم، وہ نہیں جہاد کا نام لیتے، جن کے اوپر فرض ہو چکا ہے، ان کو کرنا چاہیے، وہ نہیں کر رہے ہیں، نہ ان کو دعوت دی جا رہی۔ نہتھے غریب بیچارے مزدور مسلمان جو یہاں آئے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے جہاد کرو۔ یہ بیچارہ کہاں جائے گا؟ جہاد کرنا ہو تو اپنے ملک میں رہتا ہے، یہ سعودی عرب میں آیا ہے جہاد کرنے؟ یہ بولو، جہاد کے کچھ آداب ہیں، شروط ہیں، اس آداب اور ان حالات اور ان شروط کے ساتھ جہاد ہوتا ہے۔ ایسے نہیں، قتل اسلام کے اندر حرام ہے، بے گناہ کسی یہودی کسی کا بھی قتل حرام ہے اسلام کے اندر۔ قتال یہ مسلمانوں کے لیے ہے اس وقت جب اس کے شروط اور آداب ہوں گے، طریقے ہوں گے، ایسے نہیں۔ تو یہ باتیں آپ صبر کریں۔ اب نتیجہ یہی نکلا کہ آپ دعوت دیں، صبر کریں اور اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے گا، اور اپنے کو مسلمان بنائیں اور لوگوں کو بھی مسلمان بنائیں، اور ان قبروں، ان مزاروں، ان چلوں شدوں کو توڑیں پھوڑیں ڈھائیں، ان کو گرائیں۔ سب سے بڑا جہاد یہ ہے، سب سے بڑا جہاد جہاں شرک، جہاں اللہ کی توحید کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جہاں اسلام کی راہوں میں بڑے بڑے یہ شیطانی بریکرز بنے ہوئے، بریکرز ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ یہ بریکرز ہیں، یہ لوگوں کا مال حرام طریقے سے کھاتے ہیں، نیاز کے نام پر، فاتح کے نام پر، چلے کے نام پر، بیعت کے نام پر، فلانے کے نام پر، فلانے کے نام پر کھاتے ہیں، ویصدون عن سبیل اللہ، اور توحید و سنت کی راہوں میں روڑے۔ تو یہ شیطانی بریکرز ہیں۔ ایک مولوی کون ہیں؟ یہ شیطانی شر پسند مولوی، بدباطن مولوی، شیطانی بریکرز ہیں۔ اس موضوع پر میں تقریر کروں گا، شیطانی بریکرز کون کون ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو اللہ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ کبھی انشاءاللہ تعالیٰ توفیق دے گا۔ بے شک جہاد کا جذبہ سینوں کے اندر ہونا چاہیے، اور اگر کسی کے دل میں جہاد کا جذبہ نہیں ہے وہ منافق ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ منافق ہے، لیکن جب اس کا موقع مہلائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کریں گے، ابھی نہیں۔
تو یہ رہا، یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں میرے بھائیوں جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں اپنے علم۔ براہ کرم جنت میں جانے کا صحیح طریقہ بتلائیں تاکہ ہم اس پر عمل کر کے جنت میں جا سکیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں صحیح طریقہ میں بتلاؤں، بڑی مختصر، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو لازم پکڑو، کسی ادھر ادھر کے چکر میں مت پڑو، ٹھیک ہے؟ عبادت صرف اللہ کی عبادت، اس میں ملاوٹ نہ کرو، اور اطاعت صرف رسول اللہ کی، اس میں بھی کسی کی ملاوٹ انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا کہ من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل، ومن عصانی دخل النار، جو میری نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا، نافرمانی کی اس نے کیا کیا؟ قالوا من ابا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ کا انکار کون کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ من عصانی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا میرا انکار کیا، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو جنت میں جانا چاہتے ہو خالص طور پر اپنے نبی کی اطاعت کرو، انہی کا دامن پکڑ لو، انشاءاللہ جنت میں جاؤ گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اللہ جزاک خیر دے۔ اور مختصر 2 سوالات اور ہیں۔ کیا کسی متعین امام کی تقلید کرنا اسلام میں حرام ہے؟ ہاں بے شک حرام ہے، کسی بھی متعین امام کی نہیں، یہی جیسے امام ابو حنیفہ ہی کی، امام احمد بن حنبل ہی کی، امام مالک ہی کی تقلید کرنا کسی ایک حرام ہے۔ یہ فرض صرف ایک امام کی ہے، کون سے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سعودی عرب میں حنبلی، یہ لوگ بیٹھے ہیں ہماری باتیں سنتے ہیں، ہم بھرے عام ہر پورے مملکت میں یہ تمام سب چیزیں کہتے ہیں، ہے نا، لیکن ان کو چڑھ نہیں ہوتی۔ ہمارے ملک کے لوگوں کو پتہ نہیں کیوں چڑھ ہو جاتی، کہتے بھی ہیں کہ یہ حنبلی ہیں اور ہم ان کی تردید بھی کرتے ہیں، یہ بیچارے نہیں چڑھتے۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری تمہاری طرح نہیں ہیں، ہم متعصب ہیں، ہم جاہل ہیں۔ یہ بھی قرآن و سنت کو لازم پکڑتے ہیں، چاہے امام مالک کہیں چاہے احمد بن حنبل کہیں۔ اگر احمد بن حنبل کی بات بھی قرآن و سنت کے خلاف ہے تو ان کی بھی بات بھی نہیں چلے گی، احمد بن حنبل کی بھی بات نہیں چلے گی۔ اس مملکت کا یہ رول ہے، قانون ہے یہاں کے مشائخ۔ ورنہ ہمارے ملکوں میں تو ہم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کسی بات کا حدیث کے مطابق اگر خلاف رد کر دیتے ہیں تو ہماری گردنوں کے لیے وہاں دام لگائے جا رہے ہیں کہ اس کو قتل کر دو، اس کو سوٹ کر دو، یہ بد مذہب ہے۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ حنفی نہیں ہے، اس کو مار ڈالو، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہمیں تو یہاں پہلے ہی ان کو نکال دینا چاہیے کہ نہیں چاہیے، ہمارے مذہب کے خلاف باتیں کر رہا ہے، نکالنا چاہیے کہ نہیں نکالنا چاہیے؟ اس کا مطلب یہ ہے ہمارے ملک کے ملے جھوٹ بولتے ہیں، ان کو الزام لگاتے ہیں۔ یہاں کوئی حنبلی نہ کوئی مالکی نہ کوئی، ہم سب حنبلی مالکی شافعی حنفی سب ہیں، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں۔ اور یہ حرام ہے کسی ایک امام کی تقلید متعین۔ کیا چاروں مسلح برحق نہیں ہیں؟ ابھی میں نے بتلایا ہے، برحق ہیں تو چاروں کو مانو، ایک ہی کیوں مانتے ہو، ہے کہ نہیں؟ ہم جاہل قرآن و حدیث نہیں جانتے تو ہم کیا کریں؟ آپ قرآن و حدیث نہیں جانتے تو کیا کریں؟ ہم نے اپنے علماء سے سنا ہے کہ قرآن و حدیث میں کافی اختلاف ہے، اس لیے تم تقلید کر لیا کرو۔ اچھا، قرآن و حدیث میں اختلاف ہے اور ان اماموں میں اختلاف نہیں ہے؟ واہ میاں واہ، کیا شیطان نے پٹی پڑھائی ہے! قرآن و حدیث میں اختلاف ہے اور ان ائمہ میں اختلاف نہیں ہے۔ ارے ائمہ میں اختلاف نہ ہوتا تو یہ 4 مسلح کیوں بنتے؟ بولو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اختلاف ہے، یہ بھی تو 4 مسلح بنے۔ تو تم الٹی گنگا بہار، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا ہے۔ انسان کے دماغ میں اختلاف ہو سکتا ہے، اس کی سمجھ میں اختلاف ہو سکتا ہے، پر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں میں کوئی اختلاف پیدا کرے اور یہ ثابت کرے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان میں کوئی اختلاف، ہماری سمجھ نہیں پہنچ سکتی ہے وہاں تک، تو کہتے ہیں تقلید کرو۔ تو جب شیطان کو مان لو، پھر تقلید کرنا ہے تو کسی ایک امام کو لازم پکڑو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ واہ، ہاں صحیح بات ہے، کسی ایک امام کو نہیں بلکہ ایک امام کو مانو، اور وہ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ، امام الانبیاء سید العرب والعجم حضرت محمد الرسول اللہ، ان کو لازم پکڑو، انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوگے ورنہ گمراہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ ایک سوال اور ہے، ہر جگہ لڑائی، ہر جگہ لڑائی 11 تراوی بھی آپ نے لڑائی کی طرح لکھا ہوا ہے 11 رکعت پڑھی جاتی ہے انڈیا میں، مکہ میں، مدینہ میں 20 رکعت۔ جب رمضان آئے گا تو اس مسئلے کو پوچھنا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ یہ بھی کسی بھائی نے پوچھا ہے۔
اگر کسی مرد یا عورت پر کوئی سحر جادو کرے تو اس کا علم کیسے ہو اور حل بتائیں. اگر کسی مرد یا عورت پر جن قبضہ کرے تو اس کا علم کیسے ہو، حل بتائیں. اہل حدیث مولانا اس علاج کے لیے دوسرے فرقے کو غلط علم والے لوگوں کے پاس کیوں بھیجتے ہیں؟ زعفران سے کاغذ پر لکھا ہوا علاج پینا جائز ہے یا کیا سعودی میں اس کا علاج؟ یہ سب کیسٹیں ہماری موجود ہیں جادو ٹونے کی، آپ سن لیں. ان سارے سوالات کے جوابات انشاءاللہ اس میں آپ کو مل جائیں گے. مور حلال ہے یا حرام؟ مور حلال ہے یار، مجھے نہیں معلوم ہے بھیا. مور حلال نہ میں نے بہت کم دیکھے ہیں، بعض علاقوں میں ملتے بھی نہیں، ملتے ہیں لوگ تو شو کے لیے رکھتے ہیں، لیکن مجھے نہیں معلوم ہے کہ حرام ہے کہ حلال. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اخوان انشاءاللہ پھر آئندہ ملاقات ہوگی. کل الرس میں وہاں میرا پروگرام ہے مہرجان میں، انشاءاللہ عشاء کے بعد میں. انشاءاللہ زندگی رہی تو بہت جلد پھر ملاقات ہوگی. آپ حضرات سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ ہم کو صراط مستقیم پہ ہم سب کو چلائے، اور اللہ ہم سب کو جنت میں اسی طرح اکٹھا فرمائے جس طرح ہم اکٹھا ہیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.